حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ رحمۃ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا، بڑا ہی سرکش تھا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں حد سے آگے گزر چکا تھا۔ تو اس وقت کے مسلمانوں نے اس بادشاہ کے ساتھ جہاد کیا اور اس بادشاہ کو گرفتار کر لیا۔ اب لوگوں میں مشاورت ہوئی کہ اس کو کیا سزا دی جائے۔ مشاورت کے بعد طے پایا گیا کہ اس کو ایک تانبے کی دیگ میں ڈال کر نیچے سے آگ جلا دی جائے تاکہ اس نے جو ظلم کیے ہیں یہ ان سب کی سزا پائے۔ تو ایسا ہی کیا گیا، اس کو ایک تانبے کی دیگ میں ڈال کر نیچے سے آگ جلا دی گئی۔ اب وہ بادشاہ گھبرانے لگا اور اپنے معبودوں کو، اپنے خداؤں کو پکارنے لگا اور کہنے لگا کہ اے خداؤ، آؤ میری مدد کرو، مجھے اس دردناک عذاب سے بچاؤ۔ میں نے ساری زندگی تمہاری عبادت کی ہے، تمہیں ہی سجدہ کیا ہے، آج میں اس دردناک عذاب میں مبتلا ہوں، مجھے اس سے بچاؤ۔ لیکن وہ کہاں آ سکتے تھے؟ وہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے تو لوگوں کی کیا مدد کرتے؟ تو وہ پکارتا رہا۔ جب وہ مایوس ہو گیا تو اس نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ جاری ہو گیا اور وہ سچے دل سے توبہ کرنے لگا، گریہ زاری کرنے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی توبہ اور گریہ زاری مقبول ہو گئی اور ایسی تیز بارش برسی کہ آگ بجھ گئی، اور اس کے بعد ایسی تیز ہوا چلی کہ اس بادشاہ کو اس دیگ سمیت اڑا کے لے گئی۔ اب وہ ہوا میں اڑتا جا رہا ہے اور اس زبان سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرتا جا رہا ہے۔ اب وہ ایک ایسی قوم میں جا کے دیگ سمیت گرتا ہے جہاں سب کافر رہتے تھے، وہاں کوئی بھی مسلمان نہ تھا۔ تو اب وہاں پہ جب لوگوں نے دیکھا کہ دیگ میں کوئی شخص ہے اور لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہے، تو وہ لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے اور اس سے کہنے لگے کہ تیری ہلاکت ہو، تو یہ کیا پڑھتا جا رہا ہے؟ وہ بادشاہ دیگ سے باہر نکلتا ہے اور ان کو اپنا حال سناتا ہے کہ میں فلاں ملک کا بادشاہ ہوں اور میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ واقعہ سن کر اس بستی کے سارے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں اور معبود حقیقی کی عبادت کرنے لگتے ہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ کو سچے دل سے پکارنے کی دیر ہوتی ہے، ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ پھر شراب بھی ہو تو وہ سرکہ بن جاتی ہے۔ آج ہماری خامی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے آتے ہی نہیں ہیں، کچھ مانگتے ہی نہیں ہیں سچے دل سے، دعا بھی کرتے ہیں تو اوپر سے دل ہمارا دنیا کی طرف ہی مائل رہتا ہے، ہر وقت دنیا کا خیال ہی دل میں رہتا ہے۔ تو بعد اس کے کہ وہ وقت آئے جب مایوس ہونا پڑے، جب توبہ بھی قبول نہ ہو، تو اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اپنے گناہوں پہ توبہ کیجئے اور دین کی طرف لوٹ آئیے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سچے دل سے دین متین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔